السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہم نے پہلے ویڈیو میں زکوٰۃ کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، زکوٰۃ کا انکار کرنا کیسا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، اور بھی بہت کچھ۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پہلے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں جا کر ہمارے پہلے ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ دینے کی فضیلت، زکوٰۃ نہ دینے کی وعید، اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس کے 6 شرائط کی مختصر وضاحت۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل کن مال پر زکوٰۃ ہے، اور سونے چاندی مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ، اور آخر میں انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور ہاں، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبانا نہ بھولیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی فضیلت۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب السینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ نمبر 2، زکوٰۃ نہ دینے کی وعید۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو توجہ کے ساتھ سنیں، زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جو عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 شرائط اس کے اندر پائے جاتی ہوں۔ نمبر 1، صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو توجہ کے ساتھ سنیں، میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی ہی قیمت کی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا اتنی ہی قیمت کا اس کے پاس مال تجارت ہو، یعنی ایسے سامان ہو جن کو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، یا پھر اتنی ہی قیمت کا اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہو۔ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ تو حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی انسان کو عام طور پر ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اس کے بغیر زندگی دشوار ہو جائے۔ مثال کے طور پر جیسے بیڈ ہے، اس پہ انسان سوتا ہے، موبائل ہے، اس سے کانٹیکٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اسی طریقے سے بائک ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے ہمیں بائک کی ضرورت ہے۔ تو اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہمارے پاس 4 موبائل ہے، ہم ایک کو استعمال کرتے ہیں اور باقی سب ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہے حاجت اصلیہ، یعنی ضروریات زندگی سے زائد سامان۔ دوسری شرط، نصاب نامی ہو، یعنی جو مال ہے وہ بڑھنے والا ہو، چاہے وہ حقیقتاً بڑھے، جیسے کہ مال تجارت یعنی بزنس کا مال، وہ مال بڑھتا رہتا ہے، یا پھر حکماً بڑھے، جیسے سونا اور چاندی۔ تیسری شرط، نصاب اس کے قبضے میں ہو، یعنی جو مال ہے وہ اس کے پاس ہو، یا تو پاکٹ میں ہو، یا پھر گھر میں ہو، یا بینک میں ہو، یعنی جیسے بھی کر کے وہ اس کا مالک ہو۔ چوتھی شرط، نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ کی میں نے وضاحت کر دی، اس کے علاوہ اگر نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پانچویں شرط، نصاب قرض سے فارغ ہو، یعنی مثال کے طور پر 28,000 ہمارے پاس ہے اور 28,000 پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر قرض بھی ہے اور قرض اتنا ہے کہ اگر وہ قرض ادا کر دے گا تو وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور آخری شرط ہے، اس نصاب پر 1 سال گزر چکا ہوا۔ مثال کے طور پر کوئی 10 محرم الحرام کو صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس اتنی رقم آ گئی جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو، تو اب اگلے سال 10 محرم ہی کو اور اتنے ہی وقت پر اگر اس کے پاس اتنا ہی مال موجود ہے یا اس سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یاد رکھیے، یہ دن، تاریخ، وقت کا اعتبار اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ انگلش مہینوں کے اعتبار سے۔ نمبر 4، کتنے قسم کی مال پر زکوٰۃ ہے؟ تو 3 قسم کی مال پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1، سونا، چاندی اور کرنسی نوٹ بھی اسی میں شامل ہے۔ نمبر 2، مال تجارت، یعنی وہ مال جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ اور نمبر 3 ہے سائمہ جانور، تو جانور کی ہم اس میں بات نہیں کریں گے، اسی لیے اس کو ہم سائڈ میں رکھتے ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام 184 ملی گرام، اتنے چاندی کی قیمت آپ اپنے بازار میں اس کا ویلیو پتہ کریں۔ مثال کے طور پر ابھی پٹنہ میں 28,000 روپے اس کی قیمت ہے، تو اس کو آپ ترازو کے طور پر سائڈ میں کر لیں کہ جس کے پاس 28,000 روپے ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، 28,000 تو یہ ویسے ہی ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس سونا ہے 10,000 کا، اب وہ ملا دیے ہو گیا
38,000 روپے، اور آپ کے پاس الگ سے بینک میں 12,000 روپیہ بھی موجود ہے، تو یہ 38 اور 12 کتنا ہو گیا؟ 50,000 آپ کے پاس ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس مال تجارت بھی ہے، یعنی کچھ ایسے مال بھی ہے جن کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، اس کو دیکھیں کہ اگر اس کو ہم بیچنے کے لیے جائیں گے تو وہ کتنے میں بکے گا۔ مثال کے طور پر وہ 30,000 کا مال ہے تو یہ 80,000 ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کیا کیا سامان ہے، جو سامان ہے اس کی قیمت معلوم کریں کہ اگر ابھی اس کو بیچا جائے تو اس کی رقم کیا بنے گی۔ مثال کے طور پر وہ 20,000 ہے تو یہ پورا ملا کر 1,00,000 روپیہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس ہے، 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس ہے، اور 10,000 مثال کے طور پر قرض بھی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض بھی ہے، تو جو 10,000 روپیہ قرض ہے اس کو آپ مائنس کر دیں، یعنی 90,000 روپیہ بچا۔ اب زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو جو 90,000 روپیہ آپ کے پاس ہے آپ اس کو 40 سے یعنی 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، جتنا نتیجہ آئے گا وہی آپ کو زکوٰۃ کے طور پر شرعی فقیر کو دینا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو ویڈیو پھر سے دیکھ لیجئے، تب بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ عز و جل بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور نمبر 6 لاسٹ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط، اس میں 2 شرطیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ نمبر 1 نیت، اس زکوٰۃ دیتے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے زکوٰۃ تو دے دیا لیکن اس نے نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس نے زکوٰۃ ہی کی نیت سے پہلے ہی مال کو الگ کر دیا تھا اور دیتے وقت اس کی نیت نہیں تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن پہلے بھی اس نے الگ نہیں کیا اور دیتے وقت بھی نیت نہیں کی تو اس میں بھی 2 صورت ہے۔ جس کو اس نے مال دیا ہے اس کے پاس مال موجود ہے تو دینے والا نیت کر لے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر اس نے مال خرچ کر دیا ہے اب اس کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو جائے گا، اس کو زکوٰۃ پھر سے نکالنی پڑے گی۔ اور دوسری شرط ہے مستحق، یعنی زکوٰۃ کا مال ہمیں مستحق تک پہنچانا ہے، جو شرعی فقیر ہے اسے دینے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو پیارے اسلام بھائیو، جو شرعی فقیر ہے، اب غور کریں آپ کے قریب میں کوئی آپ کے رشتہ دار غریب ہے، شرعی فقیر ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، پہلے ان کو آپ زکوٰۃ دیں، اس کے بعد الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی سنت و بری مدنی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے، اس کے کروڑ کے اخراجات ہیں، تقریباً 3 کروڑ روپے روزانہ کے اس کے اخراجات ہیں، 90 کروڑ روپے ماہانہ اخراجات ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، آپ سے عرض ہے دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں۔ دعوت اسلامی میں نہ جانے ہزاروں لاکھوں بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، کیا پتہ آپ کی رقم سے وہ بچے حافظ اور عالم بنیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ دعوت اسلامی کے ان اکاؤنٹ نمبر پر آپ اپنے صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے دعوت اسلامی کی مدد کریں، اور آپ دیکھ لیں اگر آپ کے قریبی میں کوئی دعوت اسلامی کے مبلغ ہے ان سے کانٹیکٹ کر لیں، یا پھر ہمارے اس کانٹیکٹ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اور آپ تک رسید بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔